بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MD کوئز اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے، بیوی کے چہرے پر مسکرا کر دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کس طرح کا صدقہ شمار ہوتا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بیوی کو محبت سے مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سانپ بنا کر کس بادشاہ کے دربار میں معجزہ دکھایا؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں عصا کا معجزہ دکھایا اور ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے، بے شک انہوں نے جادو کا کام کیا ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69۔ سوال ہے، اگر خواب میں کسی کو خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہو تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، اڑنے کا خواب سفر، عزت یا دین میں بلندی کی علامت ہو سکتا ہے اور گناہ گار کے لیے گمراہی کی بھی۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ آسمان میں اڑ رہا ہے تو وہ لمبے سفر یا بلند مرتبے پر پہنچے گا۔ اگر بے دین شخص دیکھے تو یہ اس کی گمراہی ہے۔ سوال ہے، قیامت کے قریب کون سی چیز آسمان سے نازل ہوگی جو ایمان والوں کے لیے باعث نجات ہوگی؟ جواب، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ ان قریب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، انصاف سے حکومت کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ سوال ہے، اگر کسی شخص کو جاب نہیں مل رہی تو وہ نماز کے بعد کون سی سورت پڑھ کر دعا کرے؟ جواب ہے، ایسے شخص کو نماز عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنی چاہیے۔ یہ فقر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ سوال ہے، شوہر بیوی پر ظلم کرے تو قیامت کے دن اس پر اللہ کی پکڑ کس انداز میں ہوگی؟ جواب ہے، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا اور ظالم کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کن مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا دی تھی جو آج تک ممکن نہیں؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا۔ میں مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 49۔ سوال ہے، خواب میں اونچی عمارت پر چڑھنا کس کامیابی کا اشارہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، اونچی عمارت پر چڑھنا دین میں بلندی، دنیا میں عزت اور منصب پانے کی علامت ہے۔ جو شخص خواب میں بلندی پر چڑھتا ہے وہ دنیا یا دین میں بلندی پائے گا۔ سوال ہے، وہ کون سا بڑا فتنہ ہے جس کا ظہور قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہوگا اور سب کو آزما دے گا؟ جواب ہے، دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت سے پہلے دجال کا خروج سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سوال ہے، روزی کی تنگی دور کرنے کے لیے سورۃ الواقعہ کو کس وقت پڑھنے کی فضیلت ہے؟ جواب ہے، سورۃ الواقعہ کو رات کو عشاء کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے۔ یہ فاقہ سے بچاتی ہے۔ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ سوال ہے، شوہر بیوی سے دوری اختیار کرے بغیر وجہ کے تو کیا یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے؟ جواب ہے، بلا وجہ بیوی سے دوری اختیار کرنا ظلم ہے اور ایسا شخص گناہ گار ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کس نبی نے بیان کی تھی؟ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اے میرے بیٹے، یہ خواب نہ اپنے بھائیوں سے بیان کرنا اور یوں تیرا رب تجھے منتخب کرے گا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 6۔ سوال ہے، اگر خواب میں کسی کو قبر کھودتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، یہ خواب کسی پوشیدہ معاملے، راز یا منصوبہ بندی کی علامت ہو سکتا ہے۔
قبر کھودنا تدبیر یا خفیہ کام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی علامت ہے قیامت کی جو زمین کو بدل کر رکھ دے گی؟ جواب زمین سے دھواں، دابت الارض یعنی زمین سے نکلنے والا جانور اور خزانے ظاہر ہونا قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے زمین سے دابت الارض کا نکلنا بھی ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے رزق کو کھینچ کر اس کی طرف لاتا ہے جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے؟ جواب صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رزق کو بڑھاتا ہے اور عمر میں برکت لاتا ہے۔ جو چاہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو تو وہ صلح رحمی کرے۔ سوال ہے بیوی اگر شوہر کو کسی اور عورت کی طرف مائل دیکھے تو اس کے لیے اسلامی رہنمائی کیا ہے؟ جواب بیوی کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، دعا کرے، نرمی سے بات کرے اور اصلاح کی کوشش کرے اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہوں اور زیادتی میں مدد نہ کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کتنے دن کی مہلت کے بعد آیا تھا؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے پہلے 3 دن کی مہلت دی گئی تھی اور انہوں نے کہا اے صالح وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم رسولوں میں سے ہو تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ سورۃ الہود آیت نمبر 65 سے 67۔ سوال ہے خواب میں کسی کو بار بار اندھیری گلی میں چلنا نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جواب ہے یہ تعبیر گمراہی، پریشانی یا فیصلے میں اندھیری کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔ اندھیری راہ گمراہی یا خوف کی علامت ہوتی ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال سے پہلے کس شخصیت کے پیچھے دوڑیں گے شفاعت کی امید میں؟ جواب ہے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شفاعت کی امید میں آئیں گے۔ میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ سوال ہے حلال کمائی اور طیب رزق کی علامت کیا ہے جو قیامت کے دن نور بنے گی؟ جواب ہے حلال رزق سے کیے گئے عمل قیامت کے دن نور بنیں گے۔ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ یعنی حلال چیز کے سوا قبول نہیں کرتا۔ سوال ہے شوہر اگر بیوی کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف کرے تو شریعت میں یہ کیسا عمل ہے؟ جواب ہے یہ عمل دل آزاری ہے اور فتنے کا باعث بنتا ہے، شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کے حکم میں کون سا غیبی معجزہ ظہور پذیر ہوا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے دمبا بھیج دیا اور ہم نے ان کے بیٹے کے بدلے ایک بڑا ذبیحہ دیا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 107۔ سوال ہے اگر خواب میں کسی کو اپنے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے نظر آئیں تو کیا مطلب نکلتا ہے؟ جواب ہے یہ ظلم، گناہ یا کسی کے حق تلف کی علامت ہو سکتی ہے۔ خون آلودہ ہاتھ دشمنی یا زیادتی کی نشانی ہو سکتے ہیں۔ سوال ہے قرب قیامت میں علم تو بہت ہوگا لیکن ہدایت کم ہوگی، اس کی وضاحت کس حدیث میں ہے؟ جواب ہے قیامت کے قریب علم ظاہر ہوگا لیکن ہدایت کم ہوگی اور علماء کی قلت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ علم کو ایک ہی بار نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لے گا۔ سوال ہے جاب میں برکت لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن کی کون سی گھڑی کو بہتر قرار دیا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے، اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں برکت عطا فرما۔ سوال ہے بیوی اگر شوہر کی آمدنی پر قناعت کرے تو اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں کیا انعام دیتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے۔ جس نے قناعت اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کا واقعہ قرآن میں کن الفاظ سے بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے میں اسے آپ کے پاس لاتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔
جنوں میں سے ایک عنقریب نے کہا میں آپ کے پاس اسے لاتا ہوں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 39۔ سوال خواب میں شیر یا چیتا دیکھنا کس طرح کے دشمن یا طاقت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب ہے یہ طاقتور دشمن یا حاکم کی علامت ہو سکتا ہے۔ شیر خواب میں بادشاہ یا ظالم دشمن کی علامت ہے۔ سوال قیامت سے پہلے بیت المقدس کی آزادی اور بڑی جنگ کس نشانی کے طور پر آتی ہے؟ جواب ہے یہ امام مہدی اور دجال سے قبل کی نشانیوں میں شامل ہے۔ تم رومیوں سے جنگ کرو گے، فتح مسلمانوں کو ملے گی۔ سوال رزق کے لیے سب سے مؤثر استغفار کون سا ہے جو حدیث میں آیا ہے؟ جواب ہے سید الاستغفار سب سے افضل استغفار ہے۔ جو صبح و شام یہ دعا پڑھے اور وہ مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال شوہر اگر بیوی کی بات سنے بغیر فیصلہ کرے تو کیا وہ شریعت کی روشنی میں عادل کہلا سکتا ہے؟ جواب نہیں، عدل مشورہ اور سننے کے بعد ہوتا ہے۔ یک طرفہ فیصلہ ناانصافی ہے، عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔ سوال ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کون سی خاص حکمت دی گئی تھی جو قرآن میں بیان ہے؟ جواب ہے انہیں بچپن میں ہی کتاب و حکمت عطا کی گئی۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ سورۃ المریم آیت نمبر 12۔ سوال ہے خواب میں بار بار پانی میں ڈوبنا نظر آنا کس الجھن یا پریشانی کی علامت ہے؟ جواب ہے یہ دنیاوی الجھنوں، غم یا گناہوں میں گھرے رہنے کی علامت ہے۔ ڈوبنا گمراہی یا فتنے پہ پڑنے کی نشانی ہے۔ سوال قیامت کے قریب لوگ مسجدوں کو صرف نمائش کے لیے بنائیں گے، کیا اس کی کوئی موجود مثال نظر آتی ہے؟ جواب جی ہاں، آج کل بعض مسجدیں محض ظاہری خوبصورتی کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ قیامت کے قریب مسجدیں آراستہ ہوں گی مگر ہدایت کم ہوگی۔ سوال ہے نوکری میں مسلسل ناکامی اور پریشانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا صبر کا پیغام دیا؟ جواب صبر کرنے والے کے لیے اللہ بہتر ذریعہ رزق عطا کرتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 سے 3۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔